دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد۔ کہ تم اللہ والے بن جاؤ، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ، وہ یہ کوشش کرتا رہے گا، وہ تمہیں ورغلاتا رہے گا، وہ تمہیں بھٹکاتا رہے گا، وہ تمہارے دلوں میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، اپنے رب کی فرما برداری کرنے میں جلدی کرو، اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرو، اور جلدی کرو۔ درود پڑھنا ہے فوراً پڑھ لو، میں نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے فوراً پڑھ لو، میں نے صدقہ کرنا ہے فوراً کر لو، میں نے نماز پڑھنی ہے فوراً پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں پھر کسی دھوکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو آج اس غزوے کے موقع پر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں اس وقت مال خرچ کرے گا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی طرف سے اتنے نوٹس تمہیں بھیجے گئے کہ تم نے ایک نوٹس کو بھی سیریس نہیں لیا، ایک نوٹس کو بھی تم نے صحیح نہیں سمجھا، اور اس کو درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت میزاب و پل پر، روز قیامت میزاب و پل پر، دے گا گواہی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ
نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، مبارک۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک مخصوص وقت دیا، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، آخر میں موت۔ بس اس سے زیادہ اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ایک دن میں ہی جان نکل جائے، ہو سکتا ہے 5 دن میں جان نکل جائے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کی زندگی ہو سکتا ہے 1 مہینے کی زندگی ہو سکتا ہے 1 سال کی زندگی ہو، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد مخصوص وقت کے لیے تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں بھیجی ہے، تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے احکامات کو پورا کر کے میرے پاس آتا ہے، اور کون شیطانی چکروں میں لگ کر، شیطانی وسوسوں میں آ کر، شیطانی کاموں میں لگ کر اپنی زندگی کو برباد کر کے آتا ہے۔ اس وقت کو اللہ پاک نے نوٹ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے ہم سب کو اس وقت دیا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی اگر 20 سال کا ہے تو آج سے 21 سال پہلے اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر کوئی آج 40 سال کا ہے تو 41 سال پہلے دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر کوئی 60 سال کا ہے آج سے 61 سال پہلے دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے مٹی ہو جائے گا، مٹی بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس مخصوص وقت کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جس نے اس دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو شیطانی چالوں میں آ گیا، شیطانی چکروں میں آ گیا، شیطانی وسوسوں میں آ گیا اور اپنی زندگی کو برباد کر کے چلے گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے اندر، انہو لکم عدو مبین، انہو لکم عدو مبین، کہ یاد رکھو اے انسان، اے ابن آدم، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اللہ کو اپنا بناؤ، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اللہ کی بات مان لو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اللہ کا فرما بردار بن جاؤ، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ وہ یہ کوشش کرتا رہے گا، وہ تمہیں ورغلاتا رہے گا، وہ تمہیں بھٹکاتا رہے گا، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے گا۔ کیوں؟ اس نے وہاں پر یہ وعدہ کیا تھا اور یہ دھمکی دی تھی کہ میں شیطان اس انسان کو ورغلاؤں گا، میں اس کو بھٹکاؤں گا، میں اس کو وسوسے میں ڈالوں گا، کیونکہ اس کے والد آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، اب میں اس کا دشمن ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو اللہ کا باغی بناؤں گا، میں اس کو اللہ سے بغاوت کرواؤں گا اور میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ شیطان آج بھی موجود ہے، وہ شیطان یہاں پر بھی موجود ہے، وہ جناتوں کی شکل میں موجود ہے، اس کی ٹولیاں آج بھی موجود ہیں۔ وہ انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، وہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ ان چیزوں کے لگانے میں لگ جاتا ہے، وہ دنیا کے چکروں میں پڑا دیتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، اپنے رب کی فرما برداری کرنے میں جلدی کرو، اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرو، اور جلدی کرو اس جنت کے پانے میں، اور جلدی کرو اس جنت کی طرف جانے میں، اور جلدی کرو اللہ کو اپنا بنانے میں، اور جلدی کرو اللہ کا فرما بردار بننے میں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، آگے فرمایا
کیا ملے گا جب اللہ پاک کا فرما بردار بن گیا انسان؟ اس کو کیا ملے گا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اتنی بڑی جنت کہ جو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، اتنی بڑی جنت کہ جو زمین سے بھی بڑی ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ والوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ بندہ، وہ انسان، وہ مسلمان کہ جو فجر بھی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو ظہر بھی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو عصر بھی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو مغرب بھی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو عشاء بھی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو نافرمانی نہیں کرتا اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اعدت للمتقین۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت اس قرآن کریم میں آپ کو، مجھے، تمام مسلمانوں کو ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا حکم، میری طرف سے تمہارے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ تم فلاں نیک کام کر لو، تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ جس وقت دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، تو اس نیک کام کو فوراً کر لو، کل پہ مت ٹالو۔ کیوں فوراً کر لو؟ اس لیے فوراً کر لو کہ ہو سکتا ہے وہ کام کل تمہیں دل میں آئے یا نہ آئے، وہ کل تمہیں ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کل تک ہو یا نہ ہو۔ تو جیسے ہی تمہارے دل کے اندر یہ نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس کو فوراً کر لو۔ تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی میں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، میں نے سبحان اللہ کہنا ہے، فوراً کر لو۔ میں نے درود پڑھنا ہے، فوراً پڑھ لو۔ میں نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، فوراً پڑھ لو۔ میں نے صدقہ کرنا ہے، فوراً کر لو۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، فوراً پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں پھر کسی دھوکے سے اس سے دور نہ کر دے۔ ہو سکتا ہے یہ کل تمہیں میسر ہو یا نہ ہو سکتا ہے تمہارے دل کی کیفیت بدل نہ جائے، ہو سکتا ہے یہ دل میں خیال بدل نہ جائے۔ تو جیسے ہی کسی نیک کام کا دل میں خیال آئے، اس کو فوراً کر لو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفسر قرآن ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اللہ رب العزت ایک تو یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان، جیسے ہی تیرے دل میں کسی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہو تو اس کام کو فوراً کر لو۔ اور دوسری بات اس آیت کے ضمن میں کہ تم نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ یہ میرا بھائی اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو میں بھی فجر کی نماز پڑھوں گا، اگر یہ میرا بھائی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو میں بھی ظہر کی نماز پڑھوں گا، اگر یہ میرا بھائی تہجد پڑھتا ہے تو میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ تو اس میں مقابلہ کرو۔ اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر کوئی 10 روپے اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو آپ کوشش کریں میں 20 روپے دوں گا، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس آیت کے ضمن میں دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کہ جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال آئے میں نے نیک کام کرنا ہے تو فوراً اس کام کو کرو، اور دوسرا کسی دوسرے کو دیکھو کہ وہ اللہ والا ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ کیسے الٹا ہو گیا؟ آج ہم دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تو آگے بڑھتے نہیں، دنیا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اچھا گھر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے اچھا گھر بنائیں، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم کار لیں گے، اگر اس کے پاس دولت ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس سے اچھی دولت، اس سے زیادہ دولت جمع کریں گے۔ تو ہم نے الٹا کر لیا حساب، ہم نے دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، اور شیطان نے ہمیں وسوسے میں اور دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت۔ راحت سکون کو بولتے ہیں، راحت سکون کو بولتے ہیں۔ انسان یہ سمجھنے لگا کہ شاید چیزوں کے حاصل کرنا ہی اصل سکون ہے، جبکہ اصل سکون وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل سکون کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے،
نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال آ گیا میں نے نماز پڑھنی ہے تو فوراً نماز پڑھنا، میں نے نشہ چھوڑنا ہے فوراً نشہ چھوڑنا، میں نے آج کے بعد سے کبھی نشہ نہیں کرنا، اب کبھی نہیں کرنا، یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ تو میرے عزیزو، اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اس پر عمل کریں گے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، کیونکہ عن قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ کیسے فتنے؟ کہ جو رات کی طرح پے در پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح رات آتی ہے، مغرب میں جس وقت رات ہوتی ہے تو ہلکی سی رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے بعد عشاء میں اور گہری ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد اور گہری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جتنا وقت گزرتا رہتا ہے رات مزید تاریکی میں چلی جاتی ہے، مزید اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فتنے بھی اسی طرح ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اگر تم نے آج نیکی نہیں کری تو ان فتنوں کے زمانوں میں تو تمہارا نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں؟ وہ سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، بس یہی کام کرتے ہوں گے، کیونکہ باہر تو انہوں نے ان کو اسی طرح دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے کام کاج بھی کراتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو وہ پھر ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیکی کا ارادہ ہو، جیسے ہی نیکی کی دعوت دی جائے اس کو فوراً کر لو۔ اس کے بعد وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون عائشہ، کون سا کام، پہلے اللہ اکبر، پہلے نماز، تو فوراً اس کام کو کر لینا چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، فوراً آ کر نماز پڑھ لینا، یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اسی طرح میرے عزیزو، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے نام سنا ہے؟ یہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جب میں بوڑھا ہو گیا اور میں بیمار رہنے لگا تو میں تہجد کی نماز باقاعدہ اہتمام سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ تہجد کیوں پڑھ رہے ہو، تہجد کیوں پڑھ رہے ہو، تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے، تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے، اگر چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا نا، نہیں پڑھو، سو جاؤ، بیمار بھی ہو اور بڑی عمر کے بھی ہو۔ تو فرمانے لگے میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ جب آنکھ کھل ہی گئی ہے تو چلو بستر پر بیٹھ ہی جاؤ۔ بستر پر بیٹھ گیا، بستر پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ جب بستر پر بیٹھ گئے ہو تو چلو چل کر پیشاب ہی کر لیتا ہوں، استنجا ہی کر لیتا ہوں۔ استنجا کرنے گئے، استنجا کرنے کے بعد اپنے دل میں یہ کہنے لگے کہ چلو اب وضو ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے، چلو اب وضو ہی کر لیتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اب بستر پر جا کر سو جانا۔ پھر بستر پر آئے، جب بستر پر آ کر کہنے لگے ابھی تو نیند نہیں آ رہی، چلو تھوڑا سا ایک تسبیح اللہ کو ہی یاد کر لیتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنے لگ گئے، اس کے بعد دل میں یہ خیال آیا چلو یہ تسبیح پوری ہو جائے گی پھر سو جاؤں گا۔ پھر کہنے لگے اپنے دل میں کہ ذرا تسبیح، اللہ کا ذکر بستر پہ مزہ نہیں آ رہا، مصلی پہ جا کر کرتا ہوں، اس کا مزہ تو مصلی پر آئے گا۔ مصلی پہ چلے گئے، مصلی پہ جا کر تسبیح پوری کر رہے ہیں۔ پھر دوری دل میں کہنے لگے کہ بتاؤ تسبیح
اللہ کو یاد کرنا بغیر نماز کے مزہ ہی نہیں آتا. چلو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں, اس میں اللہ کو یاد کر لیتا ہوں. تو 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گئے. اس کے بعد دل میں یہ خیال آیا چلو اب آرام کر لو. شیطان بولنے لگا چلو اب تو تہجد بھی پڑھ لی, آرام کر لو. کہنے لگے کہ بتاؤ, اپنے دل میں اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بتاؤ اگر اس وقت ہندوستان کا وزیر اعظم میرے دروازے پہ آ کر یہ اعلان کرے کہ بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے, بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے, میں اس کو ختم کروں گا, تو بتا تو جا کر اس سے اپنی حاجت پوری کروائے گا یا نہیں کروائے گا؟ تو ضرور جائے گا. تو وہ میرا اللہ پہلے آسمان پر تہجد کے وقت آ چکا ہے اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اپنی پریشانیوں کو دور کروائے, کون ہے جو اپنی پریشانیوں کو دور کروائے, کون ہے جو اپنی بیماریوں کو ختم کروائے. میں اس کو پریشانی سے نجات دوں گا, میں اس کو بیماری سے شفا دوں گا. تو بتاؤ میں اس اللہ سے دعا نہ کروں؟ تو وہ دعا کرنے لگ گئے اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد آرام سے سو گئے. پڑھ لی تہجد پڑھ لی. تو فرمانے لگے تو میرے عزیزو یہ شیطان تمہیں مختلف طریقوں سے ورغلائے گا کہ ابھی آرام کر لے, ابھی بڑا وقت پڑا ہے, ابھی ذرا سو لے, تہجد کی نماز فرض نہیں ہے, فجر پڑھ لی ہو, ذرا سو لے. پھر ایک وقت آتا ہے فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ اپنا بتاتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز ادا کی, بہت کمزور ہو چکا تھا, تو شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ چلو فجر کی نماز پڑھ لی, اب گھر چل کے سوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ بتاؤ اگر اس وقت ہندوستان کا وزیر اعظم آ کر یہ اعلان کرے کہ یہ انعامات ہے میری طرف سے, یہ انعام میں اس کو دوں گا کہ جو مجھ سے آ کر ملے گا, جو مجھ سے آ کر بولے گا, تو جائے گا یا نہیں جائے گا؟ دل میں اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور خود ہی جواب دے رہے ہیں میں تو لازمی جاؤں گا. تو فرمانے لگے کہ اس وقت جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز تک اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں, ہم اس کو انعامات دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو وہ میرا اللہ رحمتیں دینے کے لیے تیار ہے, نعمتیں دینے کے لیے تیار ہے, تو کیوں نہ میں اشراق تک اللہ کو یاد کر لوں. تو اس طرح اپنے دل کو مانوانا, اپنے دل پر کوشش کرنا, مجاہدہ کرنا, تب جا کر یہ منزل ملتی ہے. ایسے نہیں ملتی, خود بخود نہیں ہوتا, یہاں کام کرنا پڑتا ہے, اپنے اوپر مجاہدہ, اپنے اوپر کوشش کرنی پڑتی ہے. بات سمجھ آئی کہ جیسے ہی دل کے اندر کسی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہو فوراً اس کو کر لینا ہے. کل پہ مت ٹالنا کہ کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, ابھی یہ کام کر لوں پھر کر لوں گا. وہ کل کبھی نہیں آئے گی, وہ کل کبھی نہیں آئے گی, اور یہاں تک کہ وہ دل سے بات بھی نکل جائے گی اور وہ نیکی کا کام بھی نکل جائے گا. اسی طرح میرے دوستو نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا, مقابلہ کرنا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو آج اس غزوے کے موقع پر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا, جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں اس وقت مال خرچ کرے گا, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سارے مسلمان کھڑے ہو گئے اور اپنے گھروں میں گئے, اپنی استطاعت کے مطابق لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں گئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا, اور دل میں اس بات کا خیال کرنے لگ گئے کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا اور آج میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں گا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ عمر گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول, میں گھر کے اندر آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اٹھا کر لے آیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر آئے, ان سے پوچھا کہ آپ بھی اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اور اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آیا ہوں، یہاں تک کہ دیواروں کو بھی میں نے کھنگالا، یہاں تک کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے کہ کہیں کوئی اس کے اندر سوئی بھی نہ رہ جائے، وہ سوئی بھی میں اللہ کے راستے میں آج خرچ کر دوں گا۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، حضرت عمر فاروق آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، ایک کام کرتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھے اس غار سور کی ایک رات کی نیکیاں دے دو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غار سور میں گزاری ہیں۔ کیوں کہ ایک غار سور کی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھی زیادہ تھی، اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، میں ان سے زیادہ مال و دولت کماؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میں اس سے زیادہ مال و دولت کماؤں گا، نہیں، بلکہ انہوں نے نیکیوں کی طرف مقابلہ کیا کہ میں ان سے زیادہ نیکیاں کر لوں۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، تو کس چیز کے انتظار میں ہے؟ تو کیوں توبہ نہیں کرتا؟ تو کیوں اپنے آپ کو نیک نہیں بناتا؟ تو کیوں اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا؟ کس چیز کا تجھے انتظار ہے؟ 7 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان 7 باتوں میں سے پہلی بات، اگر تیرے پاس اس وقت مال و دولت ہے، تو اس انتظار میں ہے کہ جس وقت تیرا یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا، جس وقت تو تنگدست ہو جائے گا، اس وقت تو توبہ کرے گا، اس وقت تو اللہ کو یاد کرے گا۔ تو یاد رکھ، جس وقت یہ مال و دولت ختم ہو گیا اور تو تنگدست ہو گیا تو تیری یہ حالت نہیں رہے گی، بلکہ تو اس حالت میں تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا، اور بلکہ تو اس حالت میں تو اللہ کو کیا، تو کسی کو یاد نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ جب انسان کے پاس پیسے نہ ہو، جب انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو پھر کیسے تو عبادت کرے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے عبادت میں لگ جا، ابھی سے اللہ کو یاد کر۔ تو پہلی بات، اگر مال و دولت کے جانے کا انتظار کر رہے ہو تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ ابھی جتنا دیا ہے اسی میں شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ دوسری بات، اگر تم تنگدست ہو، اگر تم محتاج ہو، تو کیا اس انتظار میں ہو کہ تمہیں جب اللہ پاک کی طرف سے مال و دولت ملے گا پھر اللہ کی عبادت کرو گے، پھر اللہ کو یاد کرو گے؟ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے، پھر وہ فرعون کی طرح بن جاتا ہے، پھر وہ قارون کی طرح بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنا ابھی دیا ہے اسی میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرو اور اس کی عبادت کیا کرو۔ تیسری بات، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ جب تمہارے اوپر کوئی بیماری آ جائے گی پھر اللہ کو یاد کرو گے؟ ابھی تم صحت مند ہو، صحت مند بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کیا اس انتظار میں ہو کہ جب بیمار ہو جاؤں گا پھر اللہ کو یاد کروں گا؟ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے کام نہیں کر سکتا تو اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ اسی طرح چوتھا دھوکہ شیطان کا، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب اللہ کو یاد کروں گا؟ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بھیڑیے کی طرح بن جاتا ہے کہ وہ بوڑھا بھیڑیا کہ اس کے اندر اب طاقت نہیں رہتی، اس وجہ سے وہ اب لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا اس بڑھاپے میں آ کر اللہ کو یاد کرو گے؟ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح پانچویں بات، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ جب موت تمہارے پاس آئے گی پھر تم اللہ کو یاد کرو گے؟ تو یاد رکھو، جس وقت موت آ گئی اس کے بعد تو تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا،
پھر کیسے اللہ کے فرما بردار بنو گے؟ کیسے اللہ کو یاد کرو گے؟ کسی نے خواب کے اندر ملک الموت کو دیکھا، حضرت اسرائیل کو دیکھا، اس سے بولا کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کسی کو پکڑتا ہے تو اس کے پاس پہلے نوٹس بھیجتا ہے نا، کورٹ کی طرف سے نوٹس آتا ہے کہ بھئی آپ یہ جرم کر رہے ہیں، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ تو دنیا کا تو یہ قانون ہے کہ پہلے نوٹس بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ ملک الموت بغیر نوٹس کے انسان کو لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس ملک الموت نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے اتنے نوٹس تمہیں بھیجے گئے کہ تم نے ایک نوٹس کو بھی سیریس نہیں لیا، ایک نوٹس کو بھی تم نے صحیح نہیں سمجھا اور اس کو نظر انداز کیا۔ پہلا نوٹس کیا تم دیکھتے نہیں تھے کہ جب تمہیں کوئی بخار آتا تھا، کیا تم دیکھتے نہیں تھے کہ تمہارے اندر تکلیف کا احساس ہوتا تھا؟ تمہیں بخار نہیں آتا تھا؟ اس نے کہا آتا تھا۔ تو یہ بخار اس چیز کا نوٹس ہے کہ ایک دن یہ بخار اتنا بڑھ جائے گا کہ تمہاری جان لینے کا سبب بن جائے گا۔ ایک نوٹس، بخار، تکلیف، آنکھ میں درد، کان میں درد، داڑھ میں درد، دانتوں میں درد، یہ سارے درد بتا رہے ہیں کہ ایک دن یہ درد اتنے درد بن جائیں گے کہ یہ درد جان لینے کا سبب بن جائیں گے۔ تو یہ بھی کس کا نوٹس ہے؟ یہ موت کا نوٹس ہے۔ دوسرا نوٹس کہ جب تمہاری داڑھی کے اندر، جب تمہارے بالوں کے اندر سفید بال آنا شروع ہو گئے تھے، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سفیدی اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ یہ سفید بال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن تمہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح جب تم بڑے ہو گئے کہ تمہارے بیٹے کے بھی بیٹے ہو گئے، تمہارے پوتا پوتی ہو گئے، تمہارے نواسا نواسی ہو گئے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تمہارا زمانہ ختم، اب ان کا زمانہ شروع، اب تمہاری کھیتی کٹے گی اور اب تم نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کتنے سارے نوٹس تمہارے پاس بھیجے جاتے، تمہارے سامنے سے جنازہ گزرتا، یہ بھی نوٹس، تم قبرستان میں جاتے، یہ بھی نوٹس، اتنے سارے نوٹس تمہیں بھیجے جاتے، اس کے باوجود بھی تم سمجھتے کہ دیکھی جائے گی، اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے کہ نہیں، جس وقت موت آئے گی میں دیکھ لوں گا۔ تو آپ یہ بتائیں اس وقت ہمیں کتنے سارے نوٹس مل چکے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو بخار کسی کو ہوا ہو؟ سب کو ہوا ہوگا۔ سر میں درد سب کو ہو چکا، سر میں درد سب کو ہو چکا، اور اسی طرح داڑھ میں درد، دانتوں میں درد، بخار، یہ سب کو ہو چکا۔ تو ایک نوٹس تو آپ کو اور مجھے مل گیا، ایک نوٹس مل چکا ہے۔ اسی طرح دوسرا نوٹس، بالوں میں سفیدی، وہ بھی عنقریب مل جائے گا۔ اسی طرح پوتا پوتی، نواسا نواسی کا نوٹس بھی مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک نوٹس، ہم جنازے کو دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے کس نے جنازہ نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے، عزیز و اقارب میں بھی دیکھا ہے، اپنی گلی محلے میں بھی دیکھا ہے۔ تو دوسرا نوٹس بھی مل چکا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قبرستان نہیں گئے؟ سبھی گئے ہیں، سبھی نے جا کے قبرستان میں قبریں دیکھی ہیں۔ تو تیسرا نوٹس بھی مل چکا، تھوڑے سے نوٹس باقی ہیں۔ اگر زندگی ہے تو پتہ چلا ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ یہ ہوا کہ دو باتوں کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات کہ جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اس کام کو فوراً کرنا ہے، اس کام کو فوراً کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ کوشش؟ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب